أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے سورۃ الانعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے، یعنی کہ آیت نمبر 54 سے پہلے، آیت نمبر 54 سے پہلے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے تھے، مخلص صحابہ کرام تھے، جو عبادت کرتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جبکہ مشرکین آپ کے پاس آئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو آپ کے قریب سے اٹھایا جائے، اگر یہ اٹھا دیے جائیں تب وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے تھے، اس موضوع کے اوپر غور کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 52 نازل کی، 52، کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 53 میں، 53 میں، کہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کی ہے، بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جیسی عظیم نعمت، ایمان جیسی عظیم نعمت ان لوگوں کو دی جن کو معاشرے میں معزز خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ چیز آزمائش کا باعث بن گئی۔ وہ جو بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا، تو ہم سب سے پہلے اس پہ ایمان لانے والے ہوتے۔ چونکہ ہم ایمان نہیں لائے اور یہ معاشرے کے گھٹیا لوگ، حقیر قسم کے لوگ یہ ایمان لائے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین سچا نہیں ہے۔ اگر سچا دین ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے اس دین کو اپنانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہیں، کون ہے جن کے اوپر ایمان لانے کا احسان کرنا چاہیے، کون ہیں جن کے اوپر یہ احسان کیا جائے گا تو وہ اس نعمت کی قدر کریں گے۔ اور اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 54 54 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آئیں، کا آپ کے پاس، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پہ، فقل تو آپ کہیں، سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو، کتب ربکم تمہارے رب نے لازم کر دیا ہے، تمہارے رب نے لکھ دیا ہے، تمہارے رب نے فرض کر دیا ہے، علی نفسہ اپنے آپ پہ۔ کیا فرض کر دیا؟ الرحمت، رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، انہ یہ جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بدل ہے لفظ الرحمہ سے، یعنی کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کیا کرنا؟ رحم کرنا، مہربانی کرنا۔ اس مہربانی کی ایک شکل، ایک صورت کیا ہے کہ انہ، کہ بے شک بات یہ ہے، ہو ضمیر شان ہے، بے شک حقیقت یہ ہے، بے شک بات یہ ہے، بے شک شان یہ ہے کہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ جو تم میں سے کوئی برائی کرے، عاملہ کرے، منکم تم میں سے، سوءا کوئی برائی، بجہالۃ جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، ثم تابا پھر توبہ کر لی، پھر رجوع کر لی،
من بعدہ اس کے بعد، یعنی کہ وہ برائی کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ کون؟ وہ اللہ، تو بے شک وہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ جن کے بارے میں آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو اپنی مجلس سے آپ نکال لیں، ان کو یہاں سے دور کریں، تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ ہماری ایک ایک آیت پہ ایمان لاتے ہیں، تو جب یہ آئیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے سلام علیکم، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، محفوظ رکھے ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ نے ان کو یہ خوشخبری سنانی ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر دیا، فرض کر دیا۔ کیا فرض کر دیا؟ کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں پہ رحم کرے گا، لوگوں پہ مہربانی کرے گا، لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، اور یقیناً اللہ کی رحمت برس رہی ہے ہر انسان پہ، مسلمانوں پہ بھی اور کافروں پہ بھی۔ مسلمانوں پہ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے راستے پہ لگا دیا ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے۔ اور کافروں پہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ کفر کے باوجود، شرک کے باوجود ان کو رزق دے رہا ہے، ان کو اولاد دے رہا ہے، ان کو مال دے رہا ہے، اور سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ ان کے کفر و شرک پہ ان کو فوراً عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں، تاکہ اللہ سے رجوع کر لیں، تاکہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ لیکن روز قیامت اللہ کی رحمت خاص ہوگی کن کے لیے؟ متقین کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ روز قیامت اللہ کی طرف سے کافروں پہ کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالی نے کہا کہ ان قریب میں اپنی رحمت خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ میری ایک رحمت یہ ہے، میری رحمت کی ایک شکل یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی برائی کرے جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، پھر توبہ کر لے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو تم میں سے، اور برائی بھی کوئی ہو، برائی کرنے کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ تم پہ مہربانی فرمائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ توبہ اس کے لیے ہے، یہ بخشش اس کے لیے ہے جو برائی کرے جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ۔ تو اگر کوئی برائی کر لے جان بوجھ کر، پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھولے ہیں۔ ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ برائی جب بھی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، نادانی کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ برائی کرنے والا کبھی یہ احساس کر لے کہ اس برائی کے اوپر مجھے کتنا شدید عذاب بھگتنا پڑے گا، کبھی برائی نہ کرے۔ تو بسا اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، بسا اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تب وہ غافل ہو جاتا ہے، نادانی اختیار کرتا ہے اس عذاب سے جو اس گناہ پہ ملنے والا ہے۔
تو فرمایا جو بھی تم میں سے برائی کرے جہالت کے ساتھ پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، برائیوں کی جگہ پہ اب نیکیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو بخش دیں گے، اللہ اس پہ رحم فرمائیں گے۔ اس آیت کا مفہوم سورہ نساء میں بھی آیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 17 انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہالت کے ساتھ کوئی گناہ کر لیتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ کہ موت آنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے خبردار کیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، کفر و شرک کرتے رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تب توبہ کرتے ہیں، موت کا فرشتہ نظر آتا ہے تب توبہ کرتے ہیں، یا توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 55 وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، الآیات جمع آیت ان کی، مراد قرآن کریم کی آیتیں، اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں۔ اسی طرح کس طرح؟ جس طرح پیچھے ہم نے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ خوب واضح ہو جائے۔ خوب معنی کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں سین آئی ہے، تو سین کا کوئی نہ کوئی معنی کیا جائے گا، تو یہاں پہ سین مبالغے کے لیے ہوگی۔ وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ خوب واضح ہو جائے، سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ۔ ہم آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو قبول کریں، ان پہ ایمان لائیں، ان کے مطابق عمل کریں، اور ہم کھول کر آیتیں اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے اور لوگ مجرموں کے راستے سے اجتناب کریں، اس سے دور رہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مجرموں کے راستے کا بھی خوب علم ہونا چاہیے۔ جسے مجرموں کے راستے کا پتہ نہیں ہوگا، خطرہ یہ ہے کہ وہ اس راستے پہ چل نکلے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجرموں کا راستہ ہے۔ تو اس سے نصیحت کیا ملی مجھے اور آپ کو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کون سی چیزیں شرک ہیں، کون کون سے الفاظ شرکیہ ہیں، کون کون سے امور بدعت ہیں، کون کون سے امور کبیرہ گناہ ہیں۔ جب ہمیں ان چیزوں کا بخوبی علم ہوگا تو تب ہم ان چیزوں سے بچ سکیں گے۔ اسی لیے علماء کرام نے ایسی کتب لکھی ہیں جن کتب میں امور جاہلیت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے مسائل الجاہلیہ، کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو جاہلی لوگوں کے مسائل ہیں جن کے اوپر چلتے تھے زمانہ کفر کے لوگ۔ کتاب لکھنے کا مقصد کہ مسلمان ان مسائل سے، ان امور سے دور رہیں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ خوب واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ کہہ دیں، انی بے شک میں، نہیت مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے روکا گیا ہے، ان اعبدا اس بات سے، ان کے اعبدا میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی،
تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. قل آپ کہہ دیں لا اتبع میں پیروی نہیں کروں گا، میں پیچھے نہیں چلوں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کے. اہوا جمع ہے ہون کی، خواہشات نفس. قد تحقیق ضللت میں گمراہ ہو گیا، میں گمراہ ہو جاؤں گا. اذن تب اس وقت، وما انا اور میں نہیں ہوں گا، ما نافیہ نہیں، اور میں نہیں ہوں گا من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے. اللہ رب العزت یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور دیگر بزرگ تو گزر چکے تھے. جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. پتہ چلا غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، یہ ان کی عبادت ہے. اور جب آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو پکارنا شرک ہے. یا اللہ مدد کا نعرہ لگائیں اور اسی پہ اکتفا کریں. یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ یا علی مدد کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جناب علی کو پکار رہے ہیں، ان کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر آپ انہیں پکار رہے ہیں کہ اے علی ہماری مدد کریں. تو یہ غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. قل لا اتبع اہواءکم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلوں گا. تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی بھی عبادت کروں اور ان کی عبادت بھی کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، لات، عزا، ہبل، لیکن میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کروں گا. لا اعبد ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. قد ضللت اذن اگر میں تمہاری خواہشات کو پورا کروں تو تب میں گمراہ ہو جاؤں گا. اذن تب اس وقت میں کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین اور تب میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین کی ایسی خواہشات کو پورا کرے گا وہ گمراہ ہے اور وہ ہدایت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائے گا، ایمان جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائے گا. ہمارے اہل توحید بھائیوں کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. انہیں بسا اوقات وہ لوگ جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، اپنی تقریب کا حصہ بناتے ہیں اور ان سے بھی شرکیہ امور کا ارتکاب کرواتے ہیں. تو ہمارے اہل توحید بھائیوں کو خبردار رہنا چاہیے اور ایسی تقریبات کا حصہ بننے سے بچنا چاہیے، الا یہ کہ وہاں جانے کا مقصد توحید بیان کرنا ہو. آیت نمبر 57 قل آپ کہہ دیں انی بے شک میں علی بینۃ واضح دلیل پہ ہوں، من ربی میرے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ وہ حالیہ ہے جبکہ کذبتم تم نے جٹلایا ہے بہ اس کو کس کو. اس میں ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ تعالی. میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں جبکہ تم نے اس کو جٹلایا ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بینہ، لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ بینہ تو مؤنث ہے، پھر تو ہونا چاہیے تھا کذبتم بہا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینہ سے مراد کیا ہے؟ وہی.
میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں، یعنی کہ وحی کے اوپر ہوں. تو وَكَذَّبْتُمْ بِهِ سے مراد کیا؟ وحی، قرآن. ما نہیں ہے نافیہ، عندی میرے پاس، کیا نہیں ہے؟ ما. یہ جو ما ہے یہ کون سا ہے؟ موصولہ. اس کا معنی نہیں ہوگا جو. نہیں ہے میرے پاس ما وہ چیز تستعجلون بہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو، جلدی طلب کرتے ہو. جلدی کس کا معنی ہے؟ اور طلب کرنا سین کا. تستعجلون تم جلدی طلب کرتے ہو بھی جس کو. یہ سین ویسی ہے جیسی سین ہے نستعین، ہم تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں. ان الحکم الا للہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ ان نون کے نیچے جو زیر آئی ہے، کسرہ ہے، وہ تو ملانے کے لیے آیا ہے. اگر نہ ملائیں گے تو یہ ان ہے. اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. ان شرطیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے الا آ رہا ہے تو یہ ان نافیہ ہے. نہیں ہے. الحکم فیصلہ کرنا، حکم دینا، فیصلہ کرنا، الا مگر، للہ اللہ تعالی کے لیے. یعنی کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. یقص وہ بیان کرتا ہے، الحق کا حق بات، وہو اور وہ، یعنی کہ اللہ تعالی، خیر الفاصلین. الفاصلین فاصل کی جمع ہے، فاصل فیصلہ کرنے والا ایک، فاصلین فیصلہ کرنے والے کئی، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس ایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں، یقین کے اوپر ہوں، کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوں، جبکہ تم نے میرے رب کی طرف سے آنے والی واضح دلیل کو، میرے رب کی طرف سے اترنے والی وحی کو جھٹلا دیا ہے، یا تم نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا ہے. جہاں تک تعلق ہے تمہارے اس مطالبے کا کہ تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، وارننگ دیتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو لے آؤ اللہ کا عذاب. تو اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو صرف اس کی وارننگ دینے والا ہوں، میں تو صرف اس کی خبر دینے والا ہوں. وہ عذاب دینا، وہ عذاب نازل کرنا میرے بس میں نہیں ہے. تو میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو. اس جملے سے پتا چلا کہ عذاب نازل کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ معجزات پیش کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے. یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ان الحکم الا للہ، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کب عذاب نازل کیا جائے، کب نہ کیا جائے، کس قوم پہ نازل کیا جائے، کس قوم پہ نازل نہ کیا جائے. ویسے تو ان الحکم الا للہ یہ عام ہے کہ ہر قسم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، اور یہاں پہ خصوصی طور پہ مراد ہے یہ فیصلہ کرنا کہ عذاب کب نازل ہو اور کس پہ نازل ہو. وہ لوگ اللہ کا عذاب طلب کرتے تھے، اللہ کے عذاب اور آپ کی وارننگ کا مذاق اڑاتے ہوئے. آپ وارننگ دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو وہ قرآن کریم کی تکذیب میں اور نبی علیہ السلام کی تکذیب میں اس قدر آگے نکل گئے کہ بڑی جرأت سے کہتے ہیں لے آؤ اللہ کا عذاب. کیوں نہیں آ رہا اللہ کا عذاب؟ یقص الحق کا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے. اگر اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں عذاب آئے گا، اللہ نے کہا کہ آخرت میں حساب ہوگا، تو اللہ کی ایک بات کیا ہے؟ حق ہے. اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ کئی امور کے فیصلے روز قیامت کرے گا،
اور کئی امور کے فیصلے اللہ نے قرآن میں کر دیے ہیں. اللہ نے بیان کر دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اللہ کون سے دین پہ راضی ہے اور کون سے دین پہ راضی نہیں ہے. آیت نمبر 58 قل آپ کہہ دیں, لو اگر, انا بے شک, اندی میرے پاس, یعنی کہ بے شک اگر میرے پاس ہو کیا, ما جو, تستعجلون بھی جسے تم جلدی طلب کرتے ہو, یہ بھی ما موصولہ ہے. لقضیہ یہ لو کا جواب ہے کہ اگر وہ چیز جو میرے پاس, اگر میرے پاس ہو وہ چیز جسے تم جلدی طلب کرتے ہو, لقضیہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا, الامر معاملے کا, بینی میرے درمیان, و بینکم اور تمہارے درمیان, واللہ اور اللہ تعالی, عالم خوب جاننے والا ہے, بالظالمین ظالموں کو. یہاں پہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ عذاب نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. عذاب کے بارے میں وارننگ دینا میرے اختیار میں تھا, وہ میں نے دے دی, لیکن عذاب نازل کرنا اور کب نازل کرنا یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں. اگر میرے اختیار میں ہوتی تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا, میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا, واضح ہو چکا ہوتا کون سچا ہے جو عذاب سے بچ گیا ہے اور کون غلط تھے جن پہ عذاب آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے, وہ جب چاہے گا ان پہ عذاب نازل کرے گا. آیت نمبر 59 وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہیں, مفاتیح الغیبی غیب کی چابیاں, مفاتیح جمع ہے مفتاح کی, مفتاح ایک چابی کو کہتے ہیں, مفاتیح چابیاں. لا نہیں, یعلم جانتا ہے, ہاں ان کو, کن کو, غیب کی چابیوں کو, الا مگر, ہوا وہی, یعنی کہ اس کے علاوہ غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے, ما یہ موصولہ ہے, ہر اس چیز کو, فی البری جو خشکی میں ہے, خشکی پہ ہے, والبحری اور جو سمندر میں ہے, تری میں ہے. وما اور نہیں, اب ما کون سا ہو گیا, نافیہ, اور نہیں, تسقط گرتا, من ورقۃ کوئی بھی پتا, کوئی بھی, یہ کہاں سے آیا, من زائدہ ہے توکید کے لیے, تاکید کے لیے, کوئی بھی پتا, یعنی کہ ایک پتا بھی ایسا نہیں ہے, الا مگر, یعلم وہ جانتا ہے, کون, اللہ, ہاں اس کو, کس کو, پتے کو. ولا حبۃ اور نہیں ہے کوئی دانا, دانا گندم کا دانا, چاول کا دانا, کوئی دانا, اور نہیں ہے کوئی دانا, فی ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں, ظلمات جمع ہے کس کی, ظلمتن کی, تاریکی اندھیرا, اور نہیں ہے کوئی دانا زمین کی تاریکیوں میں, ولا رطب اور نہیں ہے کوئی تر چیز, ولا یابس اور نہ ہی کوئی خشک چیز, الا مگر, فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے, مبین واضح کتاب. کتاب مبین سے مراد یہاں پہ کیا ہے, لوح محفوظ. اس آیت میں اللہ تعالی کے کامل علم کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ کا علم 99% نہیں ہے بلکہ 100% ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ عذاب کب نازل کرنا ہے اور کس قوم پہ نازل کرنا ہے اور کس شکل میں نازل کرنا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. غیب کی چابیاں
اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، وہ یہاں پہ بیان کرنا مفید رہے گا۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ لقمان کی آخری آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ غیب کی پہلی چابی ہو گئی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی بارش کو نازل کرتا ہے۔ تو بارش کب نازل کرنی ہے، کتنی نازل کرنی ہے، کہاں پہ نازل کرنی ہے، اور کب اس کو روک دینا ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ غیب کی دوسری چابی ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، ان کی بچہ دانیوں میں ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کس کیفیت میں ہے، اور وہ جب پیدا ہوگا تو کیسا ہوگا، کس طریق کو پیدا ہوگا، کتنے بجے پیدا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، مذکر ہوگا کہ مؤنث ہوگا، نر ہوگا کہ مادہ ہوگا، اس کی قسمت کیا ہوگی، رزق کتنا اسے ملے گا، کہاں کہاں پہ وہ کمائے گا، اعمال کیسے ہوں گے، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں کس کے علم میں ہے؟ صرف اللہ کے علم میں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، غیب کی چوتھی چابی، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی نہیں پڑھے گا، جاب پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، اسکول جائے گا کہ نہیں جائے گا، بستر پہ بیمار پڑا رہے گا یا گھر سے باہر نکلے گا، کس کس سے ملاقات کرے گا، کس کس سے اس کی لڑائی ہوگی، یہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، وہ انسان نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ اسے موت کس زمین پہ آئے گی۔ وہ جو چند مہینے پہلے گئے تھے مخصوص جہاز میں بیٹھ کر سمندر کی تہہ میں، کیا دیکھنے کے لیے؟ ٹائٹینک، وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور کتنے پیسے لگا کے گئے تھے؟ کتنے ڈالر؟ ملین ڈالر۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں وہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ ہماری موت لکھی ہے۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ہمیں موت سمندر کی اتنی گہرائی میں آنی ہے، اور ایسی موت آنی ہے کہ کسی کو ہماری لاش بھی نہیں ملے گی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ پھر اللہ ہی کے پاس ہے۔ عندہ پہلے آیا ہے تو معنی کیا ہے؟ اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پتا چلا غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، اولیاء کے پاس نہیں ہے، شہداء کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے تصدیق ہوئی اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرمان کی کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی۔ لا یعلمها الا ہو، یہ جو الا ہو استثناء ہے، یہ کس سے استثناء ہے؟ تو یہاں پہ مقدر ہوگا لا یعلمها احد الا ہو، یعنی کہ غیب کی چابیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی پہ ہے، جو کچھ سمندر میں ہے۔ خشکی پہ کتنی مخلوقات ہیں؟ بے شمار، لا تعداد۔ کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، اور پھر پرندے کی ایک ایک قسم میں کتنی پرندوں کی تعداد ہے۔ ہر ایک کے بارے میں علم رکھنے والا اللہ ہے، کون سا پرندہ کہاں پہ ہے، اس کو رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کتنے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں جو پتھروں کے اندر ہوتے ہیں، اندر جانے والا راستہ بھی نہیں ہوتا، ان کو بھی جاننے والا اللہ، ان کو رزق دینے والا بھی اللہ۔
اللہ اکبر. سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں, سب کے بارے میں علم رکھنے والا اللہ, سب کو رزق دینے والا اللہ, یہ ہے اللہ کا علم. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, دنیا میں معلوم نہیں کہ کتنے درخت ہیں, اور ایک درخت کے اوپر معلوم نہیں کتنے پتے ہیں. اللہ تمام درختوں کے بارے میں علم رکھتا ہے, تمام پتوں کے بارے میں بھی, اور جب کوئی پتا گرتا ہے ایک ایک پتا اللہ کے علم میں ہوتا ہے. درخت کا مالک نہیں جانتا کہ میرے درخت کے اوپر کتنے پتے ہیں, وہ سویا ہوا اسے نہیں پتا کہ رات کو کب کون سا پتا گر رہا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ایک ایک پتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, زمین کی تاریکیوں میں کتنے دانے کسانوں نے بوئے ہیں, کسان نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. اور کون سا دانہ زمین کی تاریکی میں کس حالت میں ہے, کب وہ پودا بن کر باہر نکلے گا, زمین کو پھاڑ کر باہر آئے گا, اللہ ہی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس, کوئی بھی چیز ہو خشک ہے یا تر, ایک ایک چیز اللہ کے علم میں بھی ہے, بلکہ اللہ نے اس کو تحریری شکل دے رکھی ہے, لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ 4. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے, اس کا تذکرہ بھی اس آیت میں آ گیا. اور تقدیر کا دوسرا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو اللہ نے لکھوا رکھا ہے, اس کا تذکرہ بھی اس آیت میں آ گیا. تو تقدیر کے 2 مرتبے یہاں ذکر ہو چکے. تقدیر کا تیسرا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ مشیت, کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پتا گر نہیں سکتا, اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی دانہ زمین سے باہر پودا بن کر نہیں آ سکتا, اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کسان ایک دانہ بو نہیں سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. یہ ہے تقدیر کا تیسرا مرتبہ. اور تقدیر کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا خالق اکیلا اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے. یہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں, جو چاروں پہ ایمان لائے گا وہ مومن ہے, جو کسی ایک کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ آیت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ میری اور آپ کی ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ سے ہم ڈر جائیں, گناہ ترک کر دیں, اللہ سے ڈر جائیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں, تاکہ ہمیں دیکھنے والا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. آیت نمبر 60 وَهُوَ الَّذِي, اور وہی ہے جو یتوفا فوت کرتا ہے تمہیں, قبض کرتا ہے تمہیں, باللیل رات میں, وَيَعْلَمُ, اور وہ جانتا ہے, ما جو جرحتم تم نے کمایا, تم نے کیا, بالنہاری دن میں, ثم پھر یبعثو وہ اٹھاتا ہے, تم کو, فیہ اس میں یعنی کہ اس دن میں, لیقضا تاکہ فیصلہ کیا جائے, تاکہ لیقضا مکمل کیا جائے, تاکہ پورا کیا جائے, اجل وقت مدت, مسمى مقررہ متعین, ثم پھر الیہ اسی کی طرف, مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے, ثم پھر ینبی وہ خبر دے گا کم تمہیں, بما کنتم تعملون ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے. پچھلی آیت میں اللہ کے کمال علم کی خبر دی گئی تھی, اور اس آیت میں اللہ کی کمال قدرت کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت. فوتگیاں 2 طرح کی ہیں, ایک وہ فوتگی جس کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے, جس کے بعد انسان دنیا میں نہیں رہتا, اور ایک فوتگی نیند والی, اس کو بھی کیا کہا گیا؟ وفات. اور وہی جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت,
مراد یہ ہے کہ تمہیں نیند دیتا ہے، اور یہ وہی فوت کی ہے جس کا تذکرہ سورہ زمر میں بھی آیا ہے. دھیان سے سنیے گا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ فوت کرتا ہے جانوں کو، کب؟ ان کی جب موت آئی ہوتی ہے تب اللہ ان کی روح نکالتا ہے، ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، انہیں فوت کر لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت ابھی نہیں لکھی ہوئی ان کو بھی اللہ فوت کرتا ہے، ان کی روح کو بھی اللہ قبض کرتا ہے ان کی نیند کے موقع پہ. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو جب یہ روح اللہ لیتا ہے ہمارے سوتے وقت، تو جس پہ موت لکھی ہوتی ہے اس کی روح کو اللہ واپس نہیں بھیجتا، اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جس کو مزید زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح کو اللہ واپس بھیج دیتا ہے اِلیٰ اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک. تو نیند بھی چھوٹی موت ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. میں تمام تعریفیں اس اللہ کی بیان کرتا ہوں جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی، مرنے کے بعد یعنی کہ سو جانے کے بعد پھر اٹھایا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ایک دن پکی موت آئے گی اور ہم نے اس اللہ کے پاس جانا ہے. تو فرمایا وہی ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے باللیل، رات کے وقت. اچھا، رات کے وقت اللہ فوت کرتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے. ایک تو اللہ ہماری روح کو لے لیتا ہے، پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ روح اللہ کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم و دائم رہتا ہے. اسی لیے ہم سانس لیتے ہیں سوتے ہوئے بھی، کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے جبکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، نبض ہماری چل رہی ہوتی ہے جبکہ ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ اشکالات دور ہو جانے چاہیے کہ جناب احادیث میں آتا ہے کہ مومنوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، تو جسم قبر میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ غیبی جہان ہے، برزخی معاملات ہیں. ہم زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتے، لیکن یہاں سے کچھ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ روح جنت میں بھی ہو اور جسم کے ساتھ تعلق بھی ہو. تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو وہی ہے جو تم کو فوت کرتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دل میں کماتے ہو، تم گناہ کرتے ہو یا نیکیاں، اس کے علم میں ہے. تم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو یا کسی کے ساتھ احسان کرتے ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. ثم یبعثکم فیہ، رات کو فوت کرنے والا اللہ پھر تم کو اٹھاتا ہے فیہ، کس میں؟ دن میں. کیوں؟ لیقضی اجل مسمى، تاکہ مقررہ مدت کو پورا کیا جائے. اللہ نے جو تمہیں عمر دی ہے وہ پوری ہو سکے، جو اللہ نے تمہیں رزق دینا ہے وہ پورا ہو سکے، جو اللہ نے عمر دینی ہے وہ پوری ہو سکے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا اللہ کے پاس لوٹنا ہے حقیقی موت کے بعد. پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان اعمال کی جو تم کرتے ہو. مراد یہ ہے کہ تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں اور اس کے مطابق تمہیں جزا دے گا. اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں جاؤ گے، برے اعمال ہوں گے تو جہنم میں جاؤ گے. آیت نمبر 61 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اور وہی غالب ہے. القاہر کا معنی کیا ہے؟ غالب. اور وہی غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پہ. وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے علیکم، تم پہ، حافظتاً، کئی محافظ. حافظہ یہ جمع ہے کس کی؟ حافظن کی. اور وہ بھیجتا ہے تم پہ کئی محافظ، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب
جاء آتی ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک پہ کیا آتی ہے؟ الموت موت. اذا کا جواب کیا؟ توفت ہو، اس کو فوت کر لیتے ہیں، اس کو قبض کر لیتے ہیں، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے. رسول جمع ہے رسول کی، رسول بھیجا ہوا. وہم اور وہ لا یفرطون کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلے نمبر پہ بتا رہے ہیں کہ وہو القاہر، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پہ. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے، جو اللہ کو مغلوب کر سکے. اللہ سب پہ غالب ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہے. اللہ نے خود ہی انسانوں کو قوت دی، ارادہ دیا، اختیار دیا. نیک اعمال کرنے ہیں نیک اعمال کر لو، گناہ کرنے ہیں گناہ کر لو. بتا دیا گناہ کرو گے سزا ملے گی، نیکیاں کرو گے انعام ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کو نعوذ باللہ عاجز کر دے، بے بس کر دے، مغلوب کر دے، ناکام کر دے، شکست دے دے اور گناہ کر لے. نہیں، جو گناہ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے. اور دوسرا ان الفاظ سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے، قدرت کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ بھی بندوں کے اوپر ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پہ کئی محافظ. یہاں پہ مراد فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے کبھی ہمارے اعمال کی حفاظت کے لیے، ہمارے اعمال لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، سورہ انفطار. اور کبھی اللہ بھیجتا ہے محافظ فرشتے ہمیں ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے، ان آفات سے بچانے کے لیے جو ہماری تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے فرشتے ہیں، انسان کے آگے ہوتے ہیں، انسان کے پیچھے ہوتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں. کیوں آتے ہیں یا اللہ؟ فرمایا وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، لکھی ہوئی عمر پوری ہو جاتی ہے، تو پھر توفته رسلنا، پھر انسان کو فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. تو روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے کہ کئی ایک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ سجدہ میں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے موت کا وہ فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی آیت میں نہیں آیا، نہ کسی صحیح حدیث سے یہ نام ثابت ہے. تو اسرائیل کہنا چھوڑ دیں، کیا کہا کریں؟ موت کا فرشتہ. لیکن اس ایسے سے پتہ چل رہا ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں موت کے فرشتے تو کئی ہیں. تو جواب یہ ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے، البتہ اس کے معاون فرشتے، مددگار فرشتے کئی ایک ہیں. جب کسی انسان کی روح قبض ہونا ہوتی ہے تو وہاں پہ معاون فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں. وہ یا تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں یا عذاب کے فرشتے. اگر مرنے والا اچھا انسان ہے تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، کہاں سے؟ جنت سے. اور اگر برا انسان ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز لائی جاتی، کہاں سے؟ جہنم سے. تو یا رحمت کے فرشتے آئیں گے یا عذاب کے فرشتے. اور جو ہی موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے اس سے یہ والے فرشتے روح کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ،
اور وہ کمی نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ عمر پوری ہو جائے تو وہ 1 منٹ لیٹ ہو جائیں یا 1 منٹ مزید مہلت دے دیں کہ یہ آدمی مرنے سے پہلے کوئی ضروری بات چیت کر رہا ہے اپنے وارثوں سے تو وہ کہیں چلیں ان کو 1 منٹ دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. کوئی کمی نہیں کرتے. نہ پہلے آ کے روح قبض کرتے ہیں اور نہ ہی لیٹ کرتے ہیں. کوئی کمی نہیں کرتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کی روح قبض کی جا رہی ہو وہ کافر ہو اور یہ اس کے ساتھ کوئی کمی کریں, اس کو ذلیل کرنے میں, اس کی پٹائی کرنے میں, اس کو رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور اگر مومن بندہ ہے, نیک بندہ ہے, تو اس کی عزت کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے. آیت نمبر 62 ثم ردوا, پھر وہ لٹائے جائیں گے, الی اللہ, اللہ کی طرف, مولاہم الحق, جو ان کا سچا مالک ہے. مولا کا معنی یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ مالک. الحق سچا. الا, خبردار, لہ الحکم, اسی کے لیے ہے فیصلہ کرنا. وہو, اور وہ, اسرع, سب سے تیز ہے, الحاسبین, الحاسبین حاسب کی جمع, حساب کرنے والا, حساب کرنے والے, اور وہ تمام حساب کرنے والوں میں سب سے تیز ہے, اور وہ تمام حساب کرنے والوں میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ فوت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے. فرمایا فوت ہونے کے بعد ایک دن ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ان کو جمع کیا جائے گا اللہ کے سامنے, ان کو لٹایا جائے گا اللہ کی طرف. وہ اللہ جو ان کا سچا مالک ہے, جس کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے تمام امور, جو لوگوں کے سبھی امور کی تدبیر کرتا ہے. کسی کو بیٹا دینا, کسی کو بیٹی دینا, کسی کو رزق دینا, کسی سے رزق واپس لے لینا, کسی کو عزت دینا, کسی کو ذلیل کر دینا, کسی کو بادشاہ بنا دینا, کسی کو اقتدار سے محروم کر دینا, تمام امور اس کی ملکیت میں ہیں. الا لہ الحکم, تو فیصلہ اسی کا چلے گا. وہ روزے قیامت فیصلے کرے گا. کس کو کب فوت کرنا ہے یہ بھی فیصلہ اسی کا, کس کو کیسی موت دینی یہ بھی فیصلہ اسی کا, اور کس کو جنت میں بھیجنا ہے کس کو جہنم میں یہ بھی فیصلہ اسی کا. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ تمام حساب کرنے والوں میں سے سب سے تیز حساب کرنے والا ہے. اسے حساب کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پورے قرآن کی تفسیر سیکھنے کی توفیق دے, اپنی زندگی میں یہ معمول بنانے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام کو وقت دیا کریں, تلاوت کے اعتبار سے بھی اور ترجمہ و تفسیر کے اعتبار سے بھی, عمل کرنے کے اعتبار سے بھی, قرآن کے ذریعے فیصلے کرنے کے اعتبار سے بھی, قرآن کے ذریعے دم کر کے شفا لینے کے اعتبار سے بھی. اللہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنا دے, اور اللہ تعالیٰ روز قیامت جب حساب کرے تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے, بلکہ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے اپنی جنت میں جگہ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.